زمین کب روتی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان میں بشمول جنات و انسان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مصروف ہیں۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی آوازوں کو جن و انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی کمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین زارو کتار روتی ہوئی کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت پہچان ہے۔ وحشیت فعل یعنی کام اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی قبیح یعنی برا اور اس تک پہنچانے والے کام بھی قبیح تر ہے اور 1000 بار مذمت کے لائق ہے۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی مناف یعنی خلاف ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط یعنی تنگی میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ روب یعنی خوف میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہے، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی یعنی کمی ہو جائے گی، اور عمر سے برکت نکل جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دے گا، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دی جاتی ہے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جائے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور قبیح عمل ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، تب بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، زمین کب